گوگا جی آپ سے ایک جنرل نالج کا سوال پوچھنا ہے, اگر آپ نے درست جواب دیا تو 5,000 روپیہ سکہ جنرل نالج کا سوال گوگے کو تم جنرل سٹور کا پوچھ لو. چلو یار اس سوال کا جواب صرف گوگا ہی دے سکتا ہے. اچھا جی 5,000 روپیہ نقد انعام دوں گا. اچھا جی بتاؤ آج کل ہمارے گھروں میں کس چیز کی سب سے زیادہ محنت کے ساتھ صفائی ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ کس چیز کی محنت سے صفائی ہو I رہی ہے؟ tell you sir اسے 5,000 روپے اسے نہ لینا یار. کچن کی صفائی ہو بتائیں نو جی. فریج فریزر ڈیپ فریزر کی. ہم ہر سال یہ بات کرتے ہیں کہ عید کے دنوں میں کتنے گنا ڈیپ فریزرز کی سیل بڑھ جاتی ہے, لیکن مجال ہے کہ پوری قوم کو بسیط قوم کبھی اس بات پہ شرمندگی محسوس ہو کہ یہ جو عید قربان ہے یہ فریزر بھرنے کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم ہیں کہ کئی دن پہلے فریزر کی صفائی شروع کرتے ہیں, کوئی ایکسٹرا چیز نہیں رکھتے اندر جو گوشت سے سستی ہو اور پھر اس کے کھانے بنائے جاتے ہیں کہ یہ کھانا جو ہے یہ یتیموں مسکینوں والا ہے. یتیموں مسکینوں والا کھانے کا گوشت تمہارے فریزر میں کیا کر رہا ہے؟ وہ یتیموں مسکینوں کو دو. تو پھر اس کی خود ہی تعویل دے دی جاتی ہے کہ نہیں وہ جو مرحومہ خالہ کی بیٹی ہے وہ یتیم ہو گئی ہے نا, تو اس کا بھی رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کب دینا ہے اس کو یہ نہیں پتا, لیکن فریزر میں ٹھونس لینا ہے. اخیر تے پھر مالکن نو یاد آتا ہے ابو تے میرے بھی فوت ہو گئے میں خود ہی کھا لواں. نہیں واقعی ہم جو جس وہ کہتے ہیں نا شودھ پنے کا اور ندید پنے کا مظاہرہ کرتے ہیں نا گوشت کے حوالے سے, جو پنجابی میں کہتے ہیں رجے پجے لوگ, جو پیٹ جن کے بھرے ہوئے ہیں نا, وہ بھی جو سارا سال گوشت کھاتے ہیں, وہ بھی عید قربان کے موقع پہ گوشت کے معاملے میں جس لالچ اور ہوس کا مظاہرہ کرتے ہیں, یقین نہیں آتا کہ یہ پورا سال گوشت ٹکا کے کھایا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس نے صرف عید پہ ہی کھانا ہے, لیکن وہ اس کا جو ہے ذوق و شوق وہ بھی دیدنی ہوتا ہے. صبح قربانی ہوتی ہے اور 2 بجے ہسپتال میں چلے تھے لوگ. یہ بھی ہے اس کے بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ گوشت کھاتے ہیں کہ شام تک جو ہے ہسپتال کے 2 چکر لگ چکے ہوتے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے, واقعی جس طرح فریزر کی سیل بڑھ جاتی ہے نا جی عید پہ, بالکل اسی طرح ہسپتالوں کی ایمرجنسیوں پہ یہ گوشت کھا کے بے شمار معدے کے مریض پہنچتے ہیں. بالکل باقاعدہ عید قربان پہ ایک ایکسٹرا فریزر خریدا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں جتنے کا فریزر خریدتے ہیں اتنے کا بکرا آ جاتا ہے, لیکن اندر کا لالچ ہے نا جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا کہ کسی کو نہیں دینا اور خود 6 مہینے تک کھانا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بار جو گوشت آپ نے فریزر میں محفوظ کر لیا ہے وہ اب اگلی بڑی عید تک قائم و دائم رہے گا اپنی پوری وہ آب و تاب اور تمتراک کے ساتھ. ایسا نہیں ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ, آج کل تو 10-10 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور جب ڈیپ فریزر ہو یا فریج کا فریزر ہو اس میں جب آپ ان حالات میں لوڈ شیڈنگ اتنی شدت کے ساتھ ہو رہی ہے, ان حالات میں جب آپ گوشت رکھتے ہیں نا وہ چند دن سے زیادہ نہیں ٹھیک رہتا, کیونکہ وہ دیکھیں گوشت میکسیمم کہا جاتا ہے کہ 6 ماہ تک جو ہے منجمد حالت میں یعنی پتھر کی شکل میں, ایک دفعہ بھی اس کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے تو 6 ماہ تک گوشت ٹھیک رہتا ہے. ٹھیک رہتا ہے, یہ لفظ بول رہا ہوں, ٹھیک رہتا ہے, لیکن جو اصل حالت میں رہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ تک رہتا ہے. 3 ماہ کے بعد اس کی جو غذائیت کا لیول ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے, اور میکسیمم پھر وہ 5 سے 6 ماہ تک فروزن حالت میں, اگر فریزر چلتا رہے, اگر فریزر مسلسل چلتا رہے تو 5 سے 6 ماہ تک جو منجمد میں لفظ بول رہا ہوں, فروزن کا مطلب ہے فروزن پتھر شکل, وہ پتھر کی شکل میں رہے. اچھا بھائی جی جتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو دیکھیں ٹرو والے دن نہیں بکرے نے آپ فریزر کھول کے اونچی ساری کہنا اے جے گھنٹے بتی جان دے ہی تے مینوں کادلی مامے نوں وچ رکھ لے آ جی جے رکھنا ہی سی تے مینوں پھر پرسوں ہی رکھ لیندے, میں تھوڑی ٹھنڈ بھی ویکھ لیندا, گرمی چ باہر بننے ایسی. سر بھوک نہیں ختم ہوتی ہے ہم لوگوں کی, شادی ہو قربانی ہو, ہمارے پیٹ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, ہماری آنکھوں کی بھوک ختم نہیں ہوتی. وہی ہماری ہمارا جو ندید پن ہے نا وہ نہیں ختم ہوتا. اصل پرابلم یہ ہے ہماری بھوک آنکھوں کی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اور عید اس کا بہترین موقع ہوتا ہے یہ دیکھنے کا, آبزرو کرنے کا کہ ہم کس قدر بھوکی قوم ہیں. ہاں اچھا دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے علاقوں میں
گوشت کو فریز نہیں کیا جاتا, گوشت کو خشک کیا جاتا, سکھایا جاتا ہے. تو ہم لوگ یہ تجربہ کیوں نہیں کرتے؟ گوشت خشک کر کے اگر آپ محفوظ کریں تو وہ زیادہ دیر تک محفوظ بھی رہتا ہے اور اس کی غذائیت بھی برقرار رہتی ہے. سر وہ کس طرح خشک ہوتا وہ ہے؟ اس کو باریک پارچوں میں کاٹ کے, یار جس طرح یہ بڑیاں بنا کے نہیں چھت پہ ڈال کے سکھا لیتے تھے کباب کی بڑیاں, بالکل اسی طرح ہوتا ہے نا. گوشت کو بھی آپ جس طرح پا جنید بتا رہا ہے پتلے پیس کر کے وہ خشک ذرا تھوڑا سا جلدی ہو نمک جاتا ہے. لگا لیں اس کو محفوظ زیادہ عرصے تک وہ آپ کرنے اس کے کو لیے. چھت پہ دھوپ میں رکھ دیں تو وہ خشک ہو جاتے ہیں, وہ وڑیوں کی طرح بن جاتے ہیں. تو آپ نے جب پکانا ہے تو اس کو اسی طرح جیسے وڑیاں ڈال لیتے ہیں سالن میں, اسی طرح آپ وہ دال کی وڑیوں کی بجائے آپ خشک گوشت ڈال لیں. اچھا میں تو خود یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ پاکستان کو بحیثیت قوم بھی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, خشک گوشت, کیونکہ ہمارا گوشت کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو ہے اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم اس فیلڈ میں جائیں جہاں پر کم کمپٹیشن ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو خشک گوشت کی کھپت ہے وہ $16 ارب کے لگ بھگ ہے. صرف ترکی جو ہے وہ ہر سال 70-80 کروڑ کا خشک گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے, اور بڑے ایکسپورٹرز میں آتا ہے. ٹرکی ہے, برازیل ہے, جرمنی ہے, اور کھانے والوں میں یعنی امپورٹ کرنے والوں میں امریکنز ہیں, برطانیہ کے لوگ بہت شوق سے خشک گوشت کھاتے ہیں. تو اگر ہم اس طرف تھوڑی توجہ دیں تو ہم گوشت خشک کر کے, کیونکہ بہرحال ہم ہیں تو مطلب لائف سٹاک کی نیشن ہے ہماری, گھر گھر میں ہم جو ہے ہمارے مویشی بھرے پڑے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس طرف توجہ دیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا جو ہے یہ ریونیو کمانے کا ذریعہ بھی بن سکتا. اچھا سر جی, پاکستان میں کوئی ہے ایسی کمپنی جو گوشت خشک کرتی ہو؟ میرا خیال ہے کہ 2 کمپنیز ہیں جو یہ کام کرتی ہیں, ان کے پاس یہ فیسلٹیز ہیں. اب وہ ہر سال کتنا گوشت ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ اعداد و شمار میرے پاس نہیں ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ 2 کمپنیز ایسی ہیں پاکستان میں جو میٹ کو ڈرائی کرتی ہیں. ظاہر ہے پھر اس کمپنی کی جتنی چھت ہوگی اتنا ہی وہ گوشت خشک کرتے ہوں. اتنا گوشت پھیلائے گا. ہاں جی, یار جدید آٹومیٹک مشینوں پہ یہ کام کیا جاتا ہے. اچھا چھت پہ نہیں, ہاں نہیں چھت پہ چلے نہیں پھر کیا جاتا. کمپنی جانے تے دی مشین جانے, اسی کیوں کہے دی چل دی مشین چھت دئی. اچھا یار عید سر پہ ہے, اور ایک خوف جو ہے میں اس کا ذکر کرنا خاص طور پہ ضرور چاہوں گا, وہ یہ ہے یہ جو لمپی سکن کی بیماری آئی ہوئی ہے بچڑوں میں. اس حوالے سے لوگوں میں ایک خوف ہے کہ کیا کیا جائے. اس کا گوشت لمپی سکن سے متاثرہ جو بچڑا ہے, یہ صرف بچڑوں کی بیماری ہے, گائیوں کی بیماری ہے, تو پورے جسم پہ پورا جسم جو ہے وہ پھوڑوں سے بھر جاتا ہے. جانور کے پورے جسم پہ سینکڑوں کی تعداد میں پھوڑے نکل آتے ہیں, پھنسیاں نہیں پھوڑے نکل ابھر آتے ہیں باقاعدہ, اور وہ جو ہے وہ پھر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. اور یہ تو لائف سٹاک والے کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا, لیکن بہرحال وہ دودھ بھی چھوڑ دیتا ہے اور آف فیڈ بھی ہو جاتا ہے, فیڈ بھی چھوڑ دیتا ہے, دودھ میں بھی بالکل کمی واقع ہو جاتی ہے, اور بہت زیادہ اموات بھی ہو رہی ہیں, بہت زیادہ اموات. اور پرابلم یہ ہے کہ سندھ سے اب یہ بیماری ٹریول کرتی ہوئی پنجاب بلکہ لاہور تک بھی آ گئی ہوئی ہے. لیکن اس قدر خوفزدہ ہو جانا یہ بھی غلط ہے, لیکن یہ احتیاط ضرور برتنی چاہیے میرا خیال ہے کہ جہاں سے آپ جانور خرید رہے ہیں وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے, اور ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ لمپی سکن سے متاثرہ کوئی اور جانور نہ ہو. اس لیے اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جس منڈی سے آپ لا رہے ہیں وہاں پہ کسی اور جانور کو لمپی سکن یعنی کسی اور بچڑے کو لمپی سکن ڈیزیز ہے یا نہیں ہے, اس کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت نہ ہو, یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے, بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہے. آپ جب گھر لے آئیں تو آ کے وہ لمپی سکن کا شکار ہو جائے, اور اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, دیکھ بھال کے جانور لیں. البتہ یہ ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ لمپی سکن کی جو ہے اگر وہ جانور ذبح کر لیا جاتا ہے تو اس کے دودھ میں یا گوشت میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں میں جراثیم
मुंतकिल हो सके, इतनी कोई खौफनाक बात नहीं है, लेकिन बहरहाल जानवर को नुकसान जरूर हो सकता है। अब बिल्कुल ठीक है, जितना महंगा हो गया जानवर या कुर्बानी जितनी महंगी हो गई है, वाकई देखभाल के चीज लेनी। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। मैं मान लिया भाई साहब कि मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ, लेकिन मोटरसाइकिल मैकेनिक और बकरा ज़िबा करना तकरीबन सेम रलते मिलते काम है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रलते मिलते। तेनू खलील साहब ने क्या होना कि ये ने केक वाला बकरा ले आंदा है, वो जाके जरा ज़िबा कर रहा है ना।